रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आज हमारे साथ जी इस नशिस्त के अंदर उस्मान गौस साहब बैठे, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा मकसद जो है इस माँ पुत्र यूट्यूब चैनल के ऊपर एक ऐसी अवेयरनेस की मुहिम चला रहे हैं हम, जिसमें हम वालदैन की अहमियत वो हम नहीं बता रहे, वो अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में इरशादात फरमाए हैं वालदैन की एहतराम में कि औलाद को कितना एहतराम करना चाहिए, वो शायद हमें सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पे मिसिंग एलिमेंट्स पाए जा रहे हैं। तो इस मकसद के लिए आज हम यहाँ पे बैठे हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा इस डिस्कशन को इस तरह से लेके चलेंगे कि उस्मान साहब, अगर मेरा आपसे सवाल है कि आज एज ए पेरेंट आप जिस एज में हैं, तो आप ज़रा अपनी औलाद के बारे में फीलिंग्स का इजहार करें, और फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि जब आप ही उस एज में पहुंचेंगे तो क्या हमने वो देखी कि वो औलाद के अंदर सारी फीलिंग्स ट्रांसपेरेंट वे से चली गई थी, और वो भी आप अपने वालदैन के साथ इसी तरह से ही अटैच और एफिलिएटेड थे, और एहसासात और इन सारी चीज़ों को जो आजकल हम अपने रिश्तेदारों के अंदर, अपनी घरों के अंदर इन मामलात में चीज़ों को देखते हैं। सही कह रहे हैं शमीम साहब आप। बात है कि आम जिस सोसाइटी के अंदर, जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को उस तरह से ट्रांसफ़र ही नहीं कर पा रहे, अपनी चीज़ों को अपनी औलाद में उस तरह से कर। देखिए, उन्होंने असर लेना है हमारे से, कि अगर उन्होंने अपनी दादी दादा को देखा हुआ है अपनी लाइफ के अंदर, तो उन्होंने असर लेना है हमसे। अगर हम अपनी वैल्यूज़ को, अपनी चीज़ों को अगर उनके साथ बिहेव करेंगे तो डेफिनेटली वो बिहेवियर, वो चीज़ें हमारे ऊपर भी आ जाएंगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, वो आप काटेंगे, ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वक्त के अंदर अपने वालदैन के साथ दूसरे सलूक से पेश आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको बच्चे और आपकी फैमिली ऑब्ज़र्व कर रही है। ऐसे ही ये क्या ख्याल है? बात सही कर रहे हैं सर। देखिए, बात यह है कि हमने अपने वालिदैन को बुढ़ापे में किस तरह से सलूक किया। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये सोसाइटी का अलमिया बन गया है कि वालिदैन जब बुढ़ापे में होते हैं तो कुछ वालिदैन के साथ लड़ाई भी, झगड़े किस बात में, आपने हमारे लिए क्या किया। देखें, जब सोसाइटी में इस तरह आपने क्या किया, कल को हमने अपनी आंखों से कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, कुछ एक्सपीरियंस देखे हुए हैं, फिर उनकी औलाद उनको आगे से कह रही होती है आपने हमारे लिए क्या किया। देखिए, वो दुनिया में अल्लाह इसका सारा कुछ उस इंसान को दिखा के दुनिया से जाता है। अच्छा, इसमें ये बड़ी अहम बात है। आप एक तो यहाँ पे तो मैं तो एक वालदैन को भी पैगाम देना चाहता हूँ कि यार देखो, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आप डिस्ट्रीब्यूट करो। आप जमा का सिगा नहीं किया, जमा का कोई भी हुक्म नहीं दिया। आपने कहा कि भाई, अल्लाह ने कहा है कि भाई खर्च करो। ऐसा ही है। तो मुझे ना इससे एक और ख्याल आता है कि आजकल को वालदैन जो हैं वो अगर अपना ज़्यादातर टाइम और पैसा अपनी औलाद की तरबियत और एजुकेशन पे लगाएं, उनको एसेट ना दें। मतलब मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अब देखने वालों देखिए, हम वालदैन ही अपने बच्चों की वैल्यूज़ भी बना रहे होते हैं, उनके एथिक्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उनकी चीज़ें कैसे हैं। हम में से कोई भी नहीं ये चाहता कि हम अपनी औलाद के लिए अपने से जो हमने देखा उससे अच्छा करके जाएं। हाँ, लेकिन जहाँ पे वालिदैन इस तरह रिजिडिटी की तरफ चले जाते हैं ना, तो फिर वो मसाइल, वो चीज़ें आगे टूवर्ड्स चलना शुरू हो जाती हैं। चलो, ये दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है, ये तो मेरी आप सब लोगों से हम्बल दरख्वास्त है कि यार आप ज़्यादा तवज्जो दें कि आपके बच्चे की, आपके जो बच्चे हैं उनकी तरबियत बेहतर हो जाए। ऐसे उसके ऊपर आपका पैसा भी लगता है,
آپ کا وقت بھی لگتا ہے وہ لگا دیں. جو مطلب ہے یہ ہم نے دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھنا ہے کہ کیا میں نے ایز اے والدین اپنے بچے کو وہ تربیت دی تھی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل شیئر کرتا ہوں. ایون تو میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ ایک فارمر تھے, ٹھیک ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ دونوں بھائیوں نے پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. وہ مطلب فارمنگ اٹس ناٹ اے ایزی جاب, وہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا تھا. تو وہ شام کو آ کے پوچھتے تھے کہ بھئی, میری امی سے پوچھتے تھے کہ بھئی انہوں نے سارا دن میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا, ٹھیک ہے. تو ان کا ایک ہی فوکس ہوتا تھا کہ یار پڑھ جاؤ. اور انہوں نے نا ایک مائنڈ سیٹ بنایا تھا کہ آپ کو نا میکسیمم ایجوکیشن دلوانی ہے میں نے. اور آج دیکھ لیں کہ اس کا ریوارڈ ہمیں کیا ملا ہے کہ وہ ہمیں کسی ایسٹ کی ضرورت نہیں رہی, ٹھیک ہے. تو ایسٹ خود بخود بن گئے. تو یہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر والدین بھی یہ سوچے نا کہ یار بچے کو اچھی ایجوکیشن دے دو اور اس کی تربیت اچھی کر دو کہ اس کو کسی سے کوئی چھیننا نہ پڑے, کسی سے کوئی نجائز کام, مطلب اس طرح کی آپ اگر تربیت کر دیتے ہیں تو پھر میرا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خاص کرم بھی کر دیتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں. ہمارے والد صاحب ایک ایگریکلچر سے ریلیٹڈ تھے آپ کی طرح کی. تو انہیں نا پڑھے نہیں تھے, انہیں نا وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا 12 تک پہاڑے آندے سن. بالکل صحیح ہے. سب سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو یہ والا کام جو انہیں آتا تھا نا وہ انہوں نے اپنا نالج اپنے بچوں تک ڈیلیور کر دیا. واہ واہ واہ. پھر ایک انہیں آتا تھا وہ جس طرح ہوتے ہیں نا آج کا ڈوجنگ وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں, وہ جس کو پنجابی ٹوک میں کہ وہ کہتے ہیں 16 کتنا ہوتا ہے کٹوے سے پہاڑے 256. اب وہ ایک لڑکا ایک دن نا وہ اپنی حویلی پہ تھے, وہاں پہ لڑکا ایک پیپر دے کے جا رہا ہے کہ بڑا پیپر بڑا اچھا ہو گیا. اچھا پیپر بڑا اچھا کر لیا. صحیح ہے. تو ابو بیٹھ کے کہتے ہیں یار بات تو سن, تیرا پیپر کہنا سی؟ کہنا میرا پیپر آئی میتھ دا سی. اچھا. انہوں نے کہا چل پھر نا میرے ایک سوال کا جواب دے. کون سوال کا جواب؟ انہیں 16 کتنا ہوتا ہے؟ کدی کہا 256, 212, 200 کتنا, 200 کتنا. کہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کا مائنڈ تھا, ان کا خواب کیا تھا کہ سب سے پہلے جو مجھے آتا ہے میں اپنے بچوں تک کر دوں. ہاں, یہ شفٹ کر دوں. اور دوسری چیز آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کروں, ان کو نا یہ بھی پتا تھا کہ آپ کی جو رائٹنگ ہے نا یہ صحیح کس طرح ہوگی. جو تختیاں لکھے گا اس کی رائٹنگ ٹھیک ہو, قلم دو ہاتھ والا, ہاتھ میں قلم دو ہاتھ دے کے انہوں نے ہمیں سکھایا. اور سٹڈی کا دیکھیں یہی چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹڈی وہ اپنی چیزیں ہم نے آگے معاشرے میں ڈیلیور کیسے کرنی ہے کہ یہ ہم اپنے گھر سے نہیں کرے, لیکن ان کا شوق پڑا ہے. شوق ان کا پڑا ہے. والدین کا شوق ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا سے بڑا بنے, لیکن ہم والدین کو یہ بھی ساتھ ایک پیغام ضرور دیں گے کہ آپ بڑا تو اس کو بنائیں لیکن اس کو نا اس کی تربیت اچھی کریں, اس کو اچھائی اور برائی کی تمیز سکھانا یہ ماں باپ کا کام ہے. جب آپ نے بچے کی تربیت کر دی, اگر آپ کے والدین ہیں جیسے آپ کے اور میرے والدین والدہ ہوتی ہیں, تو ہم پھر ان کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک سے پیش آئیں. یہ 2 وے ٹریفک ہے. آپ نے آج جو بونا ہے کل کو آپ نے وہ کاٹنا ہے. تو میری مطلب ہے چونکہ ہم سب کی اس میں ایک بندہ تو نہیں ہوں, یہ ہماری ساری ٹیم ہے, اس میں خاص طور پر یہ عثمان صاحب یہ بڑے دل سے اس چیز کے اندر شامل ہیں. اور ہم یہ وقت کہیں اور بھی گزار سکتے ہیں, مطلب ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو ہم یہ وقت ایسے بھی گزار سکتے ہیں, پھر کے بھی گزار سکتے ہیں, لیکن ہم اپنا حصہ, ہم اپنا کنٹریبیوشن اس کے اندر ادا کرنے کے لیے ہم نے ارادہ کر لیا ہے اور انشاءاللہ ہم نے یہ کرتے رہنا ہے. اس پہلو کے اوپر چونکہ میں اس کو تھوڑا سا اگر آپ کہیں تو میں اس کو تھوڑا کنکلوژن کی طرف لے کے آؤں. کنکلوژن اس میں یہ ہے کہ ماں باپ کو آپ نے آئسولیشن میں نہیں چھوڑنا. پہلی بات, آپ کی کتنی ترجیحات ہوتی ہیں, آپ اپنے بچوں کے لیے چیزیں لائیں, آپ اپنی وائف کے لیے چیزیں لائیں, اور اسی گھر میں اگر آپ کی والدہ یا والد یا دونوں ہیں تو میری آپ کو یہ ریکمنڈیشن ہوگی کہ آپ پہلے اپنے ان پیرنٹس کے لیے چیزیں لائیں اور بچوں اور فیملی کے سامنے
اپنے ماں باپ کی اہمیت کو اجاگر کریں. جب آپ نے یہ کرنا شروع کر دیا تو بلیو می کہ آپ دیکھیے گا کہ جس گھر میں آپ یہ والا ماحول بنا دیں تو جب کل کو آپ اس ایج میں پہنچیں گے تو آپ اپنا اندر اکیلا پن محسوس نہیں کریں گے. آپ کو واقعی لگے گا کہ جس پرپز کے لیے ہم نے اولاد کو اللہ سے مانگا تھا وہ ہماری واقعی یہی وہ وقت تھا جس کے لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگی. اور خاص طور پر دیکھیں جب آپ بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں والدین تو وہ اگین بچے کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اب آپ نے سوچنا ہے کہ جب میں بچہ تھا تو میری ماں یا میرے باپ نے مجھے کیسے سنبھالا. اگر تو انہوں نے جسٹ آپ کو آئسولیشن میں رکھا تو آپ پھر یہ سوچیں, لیکن اگر انہوں نے آپ کو ہر لمحے خیال کیا, آپ کی ہر لمحے کیئر کی, آپ روتے تھے تو آپ کو ہنساتے تھے, آپ کو بھوک لگتی تھی تو آپ کو کھانا دیتے تھے, آپ کا دل بہلانے کے لیے آپ کو لوریاں بھی دیتے تھے. ایسا ہی. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب بڑھاپے میں پہ والدین چلے گئے ہیں تو یہ سارے کام آپ ان کے ساتھ کریں. تو میرا آپ کو پیغام ہے اس چینل کے حوالے سے بھی, اس کے اوپر آپ جتنا زیادہ دیکھیں گے, اس کو شیئر کریں گے, لائک کریں گے, یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک صدقہ جاریہ ہی ہو جائے, کسی ایک بندے کے اندر یہ بات آ جائے. صدقہ جاریہ ہے آپ کی طرف سے. تو آپ کا کیا خیال ہے سارے لوگوں کا کہ آپ اس طرح کی آپ جو یہ والا سیشن ڈیفرنٹ لوگوں کی اوپینین کے اوپر شروع کیا ہے سر, میں کہتا ہوں یہ بھی ایک پیغام ہے, یہ ایک پیغام ایک لوگوں تک پہنچتا رہے. اگر اس کو آپ زیادہ سبسکرائب کرتے جائیں گے ڈیفینیٹلی یہ لوگوں کی سرچ کے اندر آتا جائے گا. جب آئے گا ڈیفینیٹلی یہ پیغام آپ کا ان تک پہنچ جائے گا. آپ نے اپنے حصے کا جو کنٹریبیوٹ کرنا تھا وہ آپ سمجھیں گے کہ میں کر گیا ہوں. اور اس میں یہ ہماری اماں جی کی طرف سے بھی ایک پیغام ہوتا ہے, وہ کہتی ہوتی ہیں اس چینل کو لائٹ بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں. تو آج ماں جی تو ادھر ہمارے ساتھ نہیں ہیں, لیکن یہ نشست عموماً وہ دیکھیں گے تو اس کے اندر ان کا ایک پیغام بھی شامل ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کے گھروں پر سدا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں, آپ خوشیاں آپ کا حصہ ہوں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس پاک سرزمین کو جو ہے ہمیشہ شاد و آباد رکھے. آمین ثم آمین. ساڈے ڈائریکٹر صاحب ساڈے لیے بھی خیال کرو.